جی عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے تھے تعلیم کے عناصر، معلم تک ہم نے پڑھا تھا۔ آگے ہمارا جو ہے اگلا ٹاپک کیا ہے بیٹا، یعنی اگلا پوائنٹ ہے ہمارا نمبر 3 پہ نصاب۔ جی عزیز طلباء، دیکھیں نصاب وہ شاہراہ ہے جس پر چل کر طالب علم کیا کرتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ نصاب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ راستے کے ہیں، جبکہ اسلام میں نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں ہیں، مشاغل، تجربات، مشاہدات اور تحقیقات ہیں جو مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر کی نگرانی میں سر انجام پاتے ہیں۔ یعنی کہ ادارے کی نگرانی میں کیا کیا جاتا ہے؟ مشاغل، سرگرمیاں، تجربات، مشاہدات اور تحقیقات جو ہے وہ کیا ہے، چاہے وہ اس کا اہتمام مدرسے کے یعنی اسکول کے اندر کریں یا باہر کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نصاب کا جدید تصور ہے۔ اب جو یہ نصاب کے دو بڑے اجزاء ہیں، اب کیا ہے دو بڑے اجزاء بیٹا کون سی ہیں؟ ایک ہے نمبر 1 پہ مواد کنٹینٹ ہے، دوسرا کیا ہے ہم نصابی سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب نصاب کا مواد جو اس علم پر مبنی ہوتا ہے جو انسانی تجربات، مشاہدہ، تحقیقات کے نتیجے میں بنے ہوئے انسان کے مختلف ذرائع علم سے عکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو نصاب طلبہ کی کس چیز کو مد نظر رکھ کر جو ہے ترتیب دیا جائے، ان کی ذہنی استعداد، ضروریات، دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے نظر حیات، اقدار، قومی معاشرتی اور معاشی تقاضوں کو پیش نظر رکھا تیار کیا جائے، اور پھر اس میں لچک بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر مستقبل میں اس میں ترمیم کرنی ہو تو اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ دوسری عزیز طلبات کیا بات ہے؟ ہم نصابی سرگرمیاں۔ اب ہم نصابی سرگرمیاں جو ہے جو تعلیمی ادارے کے مختلف سرگرمیوں کی صورت میں طلبہ کی شخصیت کی کیا کرتی ہیں؟ تعمیر و تشکیل کرتی ہیں، یعنی اہم کردار ادا کرتی ہیں نا، اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں، اس کو جو ہے معاشرے کا ایک مفید شہری بننے میں، اور ہر لحاظ سے دینی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی ہر لحاظ سے۔ اب دیکھیے اس کے لیے امتحانات نہیں ہوتے، مگر سرگرمی کے طلبہ کی سیرت و کردار اور مستقبل کامیابی شہری کی حیثیت سے ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ اب جو ہے نصاب کی جدید تعریف کی روح سے ان سرگرمیوں کو کیا کیا جائے، ان کے لیے مشاغل کے لیے اسناد یا سرٹیفکیٹ کا بھی عطا کرنے میں پیش نظر اس کا اہتمام کیا جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ نصاب کی مختلف تصاویر کہ کس طرح سے نصاب جو ہے مختلف جو ہے اس کو ہم طریقہ ہے تدریس کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا آگے ہے تعلم۔ تعلم کا مطلب لرننگ یعنی سیکھنا۔ اب دیکھیے لرننگ کا مطلب ہی کیا ہے؟ لرننگ کا مطلب ہے بیٹا تبدیلی، یعنی جو جسمانی، اخلاقی، روحانی، کرداری بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے میں نے کیا کہا، تعلم کا مطلب دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ تبدیلی۔ انسانی شخصیت میں یہ مطلوبہ تبدیلیاں جو ہیں تجربات اور واقعات کے نتیجے میں آتی ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے بیٹا؟ جو ہے یہ ہمیں تجربات اور واقعات کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو ہے طلبہ کے ایسے تجربہ کا اہتمام کیا جائے، جیسے فرض کریں مثلاً جو ہے آپ کی کتاب میں ہی کہ ایک بچہ کیا کرتا ہے نا، آنکھ کو چھو لیتا ہے، آنکھ کو چھوتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ اب جب وہ ہاتھ جلتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور فوراً اپنا ہاتھ کیا کر لیتا ہے؟ پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اس عمل میں آنکھ مہیجو اور ہاتھ کا ہٹا لینا کیا ہے؟ رد عمل ہے۔ اب یہ سارا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ بچے کا تجربہ ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ اب جب بھی بچہ کیا کرے گا، آنکھ کو دیکھے گا نا تو اس کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ تجربے کے نتیجے میں اس کے کردار میں کیا آ گئی بیٹا؟ تبدیلی آ گئی، اور یہی تبدیلی کیا کہلاتی ہے؟ تعلم کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں مختلف تعلم کے مختلف جو ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں میں تعلم کی جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے تعلم کا شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا اگلا ہے ہمارا تدریس۔ عزیز طلباء تدریس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیچنگ میتھڈز، یعنی ہم کن میتھڈز کو، کن مہارتوں کو استعمال کر کے اپنی تدریس کو زیادہ مؤثر اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں، تاکہ کیا ہو، تاکہ وہ بچوں میں ایسا ہمارا تدریس سے عمل ہونا چاہیے جو طالب کے لیے دلچسپ بھی ہو، دلکش بھی ہو، آسان بھی ہو اور دیر پا بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے ایسے ایسے میتھڈز آپ نے استعمال کرنے ہیں، ایسے ایسے مہارتیں استعمال کرنی ہیں، اور یہ عمل کس عمل سے ہوگا؟ آپ کے ٹیچنگ میتھڈ سے ہوگا۔ آپ نے بچوں کی عمر کا تقاضا کیا، دیکھیں بچے کی عمر کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اب اس کی عمر کے تقاضے کیا ہیں، پھر اس عمر میں اس کی کیا مسائل اور کیا دلچسپیاں ہیں، ہم نے ان تمام مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تدریس
کا عمل کرنا ہے، یعنی ٹیچنگ آف میتھڈز ہم نے استعمال کرنے ہیں، تو ہی ہم ایک کیا کر سکتے ہیں، مؤثر اور فائدہ مند تدریس جو ہے دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تدریس سے مختلف طریقے ہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں، سرگرمیوں کے ذریعے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، تجربات کے ذریعے۔ دیکھیں ان کو مشاہدے کے لیے باغات میں لے کے جائے، ٹرانسپورٹ دکھائے، فیکٹری، ملز، جو چیز ہے، مسجد کا ہے مسجد میں لے کے جائیں، اسکول کا ہے اسکول کا وزٹ کرائیں، لائبریری کا ہے کتب بینی کا اس کا کروائیں، لیب میں لے کے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ بچہ خود سیکھے گا، اس کا وہ کیا ہے، وہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، افیکٹو ہوگا اس کے لیے۔ جی عزیز طلبہ، آخری پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ معاشرہ یعنی سوسائٹی۔ آپ دیکھیں تعلیم ایک معاشرتی عمل ہم کہتے ہیں نا، جس کا انتظام معاشرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کا نظام کیا ہے؟ براہ راست اس ملک کے معاشرے کے مسائل اور ضروریات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے تعلیم جو ہے، نظام تعلیم اور عمل تعلیم جو ہے معاشرے کے ماحول، اس کے مسائل اور معاشرے کی ضروریات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تعلیمی عمل کا معاشرے سے کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے نا، اس لیے افراد جو ہے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اب تعلیم کا کس سے تعلق ہے؟ معاشرے سے گہرا تعلق ہے۔ اور افراد کیا ہے؟ کس کا حصہ ہے بیٹا؟ معاشرے کا حصہ ہے۔ اور تعلیم کیا کرتی ہے؟ افراد معاشرہ کے لیے ہوتی ہے۔ تعلیم کس کے لیے ہوتی ہے؟ افراد معاشرہ کے لیے۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ تعلیمی عمل کا معاشرے سے کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے افراد کیا ہے؟ معاشرے کا حصہ ہیں۔ اور تعلیم کس کے لیے ہوتی ہے؟ افراد معاشرہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب افراد معاشرہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب معاشرہ تعلیم کے لیے کیا کرے گا؟ آپ کو مناسب ماحول، ضروری وسائل اور سہولیات پہنچائے، تو یہ تین چیزیں جو اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ جب معاشرہ تعلیم کے لیے مناسب ماحول، ضروری وسائل اور جو ہے ضروری وسائل اور سہولیات بام بن جائے گا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ عمل تعلیم کے اس کے وجہ سے ہمارے جو ہے معاشی اور سب کے اس کے درمیان میں ایک ربط قائم ہو جائے گا۔ اب معاشرتی بقا جو ہے تہذیب و تمدن، ثقافت و اقدار کا تحفظ، نظریات اور علوم و فنون کا فروغ جو ہے، فروغ عمل جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے ممکن ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معاشرتی مطابقت جو ہے تعلیم کا اہم مقصد ہے، یعنی طالب علم معاشرے کے اقدار و واقعات کو اپنائے اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اپنا کردار ادا کرے۔ جی طلبات، الحمدللہ 2 لیکچر میں ہمارا تعلیم کے عناصر جو ہیں مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے۔